صحیح بخاری کی حدیث پاک میں ہے، جس کو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں۔ حدیث تو بڑی طویل ہے، لیکن اس کے آخری حصے میں محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے امت محمد، اللہ کی قسم، کسی شخص کو اللہ سے زیادہ اس پر غیرت نہیں آتی کہ اس کا بندہ زنا کرے یا اس کی بندی زنا کرے۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان چیزوں کو جان لو جن کو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو۔ آگے حدیث پاک میں آتا ہے، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کہ نبی پاک علیہ السلام اکثر اپنے اصحاب سے یہ پوچھا کرتے تھے کہ کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ جس نے دیکھا ہوتا وہ بتا دیتا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ دو فرشتے میرے پاس آئے اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور مجھے عرض کیا کہ آپ چلتے رہیں۔ میں نے دیکھا کہ ننگے مرد و خواتین ایک تنور کی مثل کوئی چیز ہے جو اوپر سے تنگ ہے اور نیچے سے کشادہ ہے۔ یعنی جب ہم روٹیاں لگانے جاتے، اکثر آپ نے تنور کو دیکھا ہوگا، تو وہ اوپر سے تنگ ہوتا ہے اور نیچے سے کھلا ہوتا ہے۔ فرمایا اس قسم کی وہ کوئی چیز تھی، تو اس میں آگ بھڑک رہی تھی۔ جب وہ آگ کے شعلے بہت زیادہ بلند ہوتے تو وہ مرد و خواتین بھی بلند ہو جاتے، اور جب یہ آگ کے وہ مرد و خواتین بھی نیچے چلے جاتے۔ تو فرشتوں نے مجھے عرض کیا کہ یہ وہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب زانی زنا کرتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا، جب شرابی شراب پیتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا، اور جب چور چوری کرتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا، اور جب کوئی لٹیرا شریف آدمی کو لوٹتا ہے اور لوگ اس کو نظریں اٹھا کر دیکھتے ہیں تو وہ اس وقت مسلمان یعنی مومن نہیں ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہل برقرار رہے گا، شراب پی جائے گی اور زنا کا ظہور ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کا شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اس نے پھر عرض کیا کہ اس کے بعد کون سا؟ میرے محبوب نے فرمایا کہ کھانے کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل کر دو۔ پھر اس نے پوچھا کہ کون سا؟ تو آپ نے فرمایا تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی تصدیق کے لیے سورہ فرقان کی یہ آیت نازل کر دی کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت نہیں کرتے اور نہ کسی ایسے شخص کو قتل کرتے ہیں جس کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے ہو، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، اور جو شخص یہ کام کرے گا اس کو عذاب کا سامنا ہوگا۔ بہت زیادہ احادیث مبارکہ ہیں اس عنوان سے، اور ان میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی ہے کہ تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ اور آپ سے بھی میں کہوں گا کہ آپ بخاری شریف کی ان احادیث کا بھی ضرور مطالعہ کریں اور بار بار مطالعہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ قرآن پاک بالخصوص قرآن پاک میں سورہ نور، سورہ فرقان، سورہ نساء پڑھیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ خود پڑھیں گے تو آپ کے دل میں
احساس بندگی پیدا ہوگا کہ میں کس کا بندہ ہوں، میں نے کس کے پاس جانا ہے، مجھے بھیجنے والا کون ہے، مجھے نعمتیں عطا کرنے والی کون سی ذات ہے، اور بالآخر میں اس منزل سے کہ عالم ارواح، عالم بطن یعنی ماں کا پیٹ، اور پھر عالم ناسوت، اب اس عالم ناسوت سے آگے ہمیں عالم برزخ کی طرف، اس کے بعد آخری عالم آخرت ہوگا، آخری وہ مرحلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے فضل سے مجھے بھی معاف فرمائے، آپ کو بھی معاف فرمائے، اور بلا حساب و کتاب مجھے اور آپ کو داخل جنت فرمائے۔ جب ہم یہ پڑھیں گے تو اس پڑھنے کے بعد پھر ہمیں احساس ہوگا کہ یہود و نصارہ بالخصوص اور دیگر مذاہب بالعموم، انہوں نے امت مسلمہ کے خلاف جو سازش اور چال چلی اور امت مسلمہ بے راہ روی کا شکار ہوئی، جس میں آج مسلمان مرد و خواتین، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، وہ اس فعل بد میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ کس طرح ہم اپنا ایمان گدلا کر رہے ہیں، کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، تو قرآن پاک کو جب بندہ پڑھتا ہے تو ویسے بھی اس کے دل کا زنگ اترتا ہے۔ تو پھر جب ہم قرآن کریم کی ان آیات کی بالخصوص تلاوت کریں گے اور اس کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر ہمیں توبہ کا موقع میسر آئے گا، اور ہمارے اندر سے اس گناہ کی جو نفرت ہے وہ پیدا ہوگی، اور اصل بندہ اس وقت ہی توبہ کرتا ہے جب اس کے اپنے اندر ندامت پیدا ہو اور اپنے اندر رجوع اللہ کا ذہن بنے۔ آج کا خاص طور پر یہ ویڈیو پیغام جو ہے اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، صدقہ جاریہ کے نیت سے آگے پہنچائیں بھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی ایک بچہ یا بچی یا مرد و خواتین میں کوئی ایک راہ راست پر آ جائے، ورنہ جو صورتحال ہے کہ ہم مسلمان دیکھ رہے ہیں کہ اپنی بیٹی، اپنی بیوی، اپنی بہن اور اپنی ماں کو لے کے سوشل میڈیا پر آ گئے ہیں، اور دو مقصد نظر آتے ہیں، ایک پیسہ اور دوسری شہرت۔ نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ شیطان اور نفس یہ ہمیشہ سے ہمارے دشمن ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں فرمایا کہ شیطان تو تمہارا دشمن ہے، دشمنی بھی کرتا ہے، اور تم اس کی عبادت نہ کرنا، اس کی پوجا نہ کرنا، لا تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، اور یہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھتے۔ تو اس کا مقصد ہمارے اعمال کو برباد کرنا، ہمارا ایمان چھیننا ہے۔ یہ جو میں نے آپ سے کہا کہ آپ خود قرآن پاک پڑھیں، اور یہ بخاری کی جو احادیث مبارکہ میں نے آپ کو بتائی، اس کو جب خود پڑھیں گے تو پھر یہ وسوسہ اس کی کاٹ بھی ہو جائے گی کہ جو مولانا حضرات ہیں یا مذہبی لوگ ہیں یہ تو ہمیں جینے بھی نہیں دیتے، ہم اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، ہم اپنی مرضی سے نہیں جی سکتے، ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے جئیں گے تو ہمیں اخروی کامیابی بھی ملے گی، قبر بھی ہماری جنتوں کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہوگی۔ تو بجائے اس کے کہ ہم فتنوں کا شکار ہوں، اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے، اپنی دولت کمانے کے لیے، اپنی شہرت کمانے کے لیے کسی دوسرے پر الزام تراشی کریں، اس سے اچھا وہ بندہ ہے جو اپنے آپ پہ غور کرے اور اس کو توبہ کی توفیق مل جائے، ورنہ یہ عارضی دنیا، عارضی شہرت، عارضی منصب، عارضی دولت، اور ہم حقیقی معنوں میں اس رب جل جلالہ کی بارگاہ میں پہنچنے والے ہیں قبل اس کے کہ موت کا فرشتہ ہمارے پاس آ جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں، جب ہم توبہ کریں گے تو وہ ذات بڑی کریم ہے، فرمایا میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور ان آیات کو بھی اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ خوشی محسوس ہوگی کہ اس گناہ بد میں مبتلا ہونے کے بعد بھی ہمارا پاک پروردگار جل جلالہ وہ ذات ارشاد فرماتی ہے
کہ میرے پاس آؤ، اگر تم توبہ کرو گے تو میں تمہاری توبہ کو قبول فرما۔ دیکھیں ہم نہیں بچ سکتے، یہ جو سوشل میڈیا کی بالخصوص آفت، اور اس کو فتنہ ہی کہہ لیں، جو ہے جو گھر گھر میں داخل ہو چکا ہے، اور ہمارے نوجوان بالخصوص اور بالعموم پوری دنیا سمیت مسلمانوں کا یہی حال ہے کہ وہ موبائل کے بغیر اب نہیں رہ سکتے۔ تو آپ کو گمراہ کرنے کے لیے طرح طرح کی ویڈیوز وہاں پر موجود ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری زندگی جیسی بھی گزری، ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ہم نے زنا کیا، بدکاری کی، فحاشی کی، یا اس کے علاوہ جو بھی کبیرہ صغیرہ گناہ کیے، تیرے بندوں کے حق تلف کیے، تیرے حق تلف کیے، یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں تو ہمیں معاف فرما، اور جو تیرے بندے ہیں وہ بھی ہم سے راضی ہو جائیں اور ہمیں معاف کر دے، اور تو ہم پر مہربانی فرما کہ اس آفت سے ہم اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو تیرے سپرد کرتے ہیں، تیری امان میں دیتے ہیں، تو قدم قدم پر ہماری دستگیری فرما، ہماری مدد فرما، اور اس زنا سمیت دیگر فتنوں سے بچ کر ہمیں ایسی پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جیسی زندگی تیری اور تیرے محبوب علیہ السلام کی رضا ہے، اور جو محبوب علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ جب ایسی عورت کو دیکھا جائے اور بندہ اللہ کے خوف سے اپنی نظر کو دوسری طرف کر لے تو دل میں ایک عبادت کی جو چس، عبادت کا لطف، عبادت کا مزہ وہ پیدا ہوتا ہے۔ یا اللہ مجھے بھی اس کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ النبی